بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25واں پارہ سورہ الزخرف، آیات مبارکہ 43-44۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ دل میں حسرتیں ہیں اور میرے ہی دل میں نہیں، ہر ذی شعور مسلمان کے دل پریشانی کے سیلاب ہیں۔ شخصی پریشانی وہ ہے، ایک اجتماعی پریشانی کہ ہم کب تک ذلت کی زندگی بسر کریں، کس کس کی غلامی میں غلامی کرتے ہی دنیا سے روانہ ہو جائے، کبھی گوروں کی، کبھی کالوں کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی۔ کیا ہماری زندگی میں بھی ایسے دن آئیں گے کہ ہم امت کو بلندیوں پر دیکھیں جیسے کہ ہم پہلے تھے؟ رب العالمین نے بلندیوں کے لیے دائمی، ابدی، سرمدی، یونیورسل ایک قانون بنایا ہے۔ امت جب بھی پہلی صدی میں، 5ویں صدی میں، 15ویں صدی میں، جو صدیاں ہیں، جس صدی میں بھی اس ضابطے پہ آ جائے گی، رب العالمین نہ ان کی قدرت میں کمی ہے، نہ ان کے ہاں وعدہ کی خلاف ورزی ہے، اور نہ بے وفائی۔ جس طرح پہلوں کو بلند کیا، ہمیں بھی بلند کریں، رب تو وہی ہے۔ آج کے سبق میں اس سلسلے میں 2 واقعات اپنے اور آپ کے لیے ثابت شدہ چن کے لایا ہوں کہ ایک اللہ والے نے کس طرح اس ضابطے کو اپنایا اور اللہ نے کتنی شان سے نوازا۔ اور ان 2 واقعات سے پہلے سورہ الزخرف میں رب العالمین نے جو قاعدہ قانون بیان کیا ہے اس کو بھی اختصار سے سن لیتے ہیں، پھر وہ 2 واقعات حسب وقت یا کم از کم ایک واقعہ آج کے سبق میں اللہ کی توفیق سے سنیں۔ آیات شریفہ دیکھیے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فَاسْتَمْسِكْ، مسکا سے یہ بنا ہے۔ مسکا ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور یہ مسکا سے استمساک ہے، اور عربی میں قاعدہ ہے عام طور پر جب کسی لفظ کے حروف بڑھتے ہیں تو معنی بڑھتا ہے۔ مسکا پکڑنا، حفاظت کرنا، اور استمساک اس کا معنی ہے، جیسا کہ الراغب الاصفہانی نے المفردات میں بیان کیا ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو پکڑنے اور اس کی حفاظت کرنے میں خوب کوشش کرنا، صرف پکڑنا نہیں، اس کے پکڑنے میں اور اس کی حفاظت میں کیا کرنا؟ سب بولو، خوب کوشش کرنا۔ اب دیکھیے اللہ کریم کا حکم، اور اس کی روشنی میں آپ اپنی اپنی سیرت کو، اپنے اپنے کردار کو جانچیں، اور پہلے بھی ہم جانتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ، تھامنے اور حفاظت کرنے میں خوب کوشش کرو، کس کی؟ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔
قرآن کریم اور اس کا بیان سنت. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سب بولو استمساک کا. اور استمساک کا معنی کیا ہے؟ بولو پکڑنا اور تھامنا، حفاظت کرنا. کیسے؟ پوری کوشش سے. انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہے. یعنی قرآن کریم کو اور وحی کو، اور جس میں سنت بھی شامل ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے میں کوئی غلطی، کوئی چوک، کوئی بھول نہیں ہے، اوپے کھلاگے نہیں. اس کی بات یہی ہے. اور استمساک کیسے ہے؟ اس کی تلاوت اس میں باقاعدگی ہو، اس کی دہرائی میں ناغہ نہ ہو، اس کے معانی کے سمجھنے میں تدبر ہو، اس پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور اس کی دعوت کو دینے میں سڑ توڑ کوشش کی جائے، اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق اس میں کمی نہ ہو. اب سارا سال قرآن شریف خوبصورت غلافوں میں بند رہے، رمضان کو جا کے اس کی غبار جھاڑیں کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے میں کوشش نہیں، بدتمیزی. اور اکثریت کا حال کہنے والے سننے والے کوئی اچھا نہیں. ہوگا کیا؟ اب سنیے جو ہوگا، جو آج کا ہمارا سبق ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یقیناً وہ جملہ اسمیہ ہے، گرامر کی بات، لیکن جو معنی ہے وہ سب سمجھیں گے. جملہ اسمیہ میں جیسا جو حقیقت، جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے. وہ ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے، ایک صدی کے لیے، ایک زمانے کے لیے نہیں. یہ تب سے قاعدہ ہے جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، تب تک رہے گا جب تک قیامت نہیں. امت اسلام کے لیے یہ وحی ہے، اور پہلی امتوں کے لیے ان کی وحی. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یقیناً وہ اللہ کی بات شک سے خالی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. پھر بھی یقیناً کہا کہ میرے ایسے نکمے کہیں اگر مگر کی گردان نہ پڑنا شروع کر. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یقیناً وہ لذکر. پھر یقیناً کہا، یہ جو لام ہے ذکر سے پہلے سائن پر دیکھو، ذکر سے پہلے جو لام ہے صورت ہے لام توکید، اور اس کا معنی بھی ہے یقیناً. چھوٹا سا جملہ ہے، دیکھیے ایک دفعہ یقیناً، اور جملہ وہ کہ جس میں حقیقت کا بیان دائمی ہو. اور پھر لذکر لک، یقیناً نصیحت، یقیناً بلندی ہے، اس میں شہرت ہے، ناموری ہے، جھوٹی شہرت. چینلز میں مال چڑھایا، مردی کی خبریں لگائیں، مردی کی پکچر لگوائیں. ذرا چینل والوں نے، چینل والوں سے بدمزگی ہوئی، سارا پول کہ کیا ڈرامہ تھا. یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہاں جو اللہ کی طرف سے ناموری آئے گی اس میں کوئی ڈرامہ ہوگا. اور چینل والے کتنے بھی ہیں، ان کا اعتماد کرنے والے کتنے ہیں. اور رب کی ایک بات جس کی وہ ناموری کریں گے، آسمانوں کے فرشتوں میں بھی، آسمانوں کی مخلوقات میں بھی، اور اہل زمین کے دلوں میں بھی ان کی عزت اور احترام خود غور دیکھے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یقیناً وہ یقیناً آپ کے لیے ناموری ہے، شہرت ہے، بلندی ہے، رفعت ہے. بس وَلِقَوْمِكَ، اور جو آپ کی قوم ہے اس کے لیے یہ بلندی اللہ کی وحی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے
اپنے نبی کے ساتھ خاص نہیں کی، اگر کریں تو وہ مالک آپ کے لیے بھی ہے اور کس کے لیے؟ آپ کی قوم قوم قریش، اور اس کے بعد جو کوئی آپ کی اتباع کرے، یہ سب کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ تو تھی بلندی والوں کی بات جو قرآن پاک کو تھامنے میں پکڑنے میں خوب کوشش کرتے۔ اب ہم ایسے نکمے، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ سب کو حصہ دیا جائے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً تم سے سوال ہوگا۔ ہم نے تمہیں بلند کرنے کے لیے اپنی کلام دی، اپنی وحی دی، اور تم اس کے باوجود پھر ذلیل ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی جب ہم نے اس کو تھاما نہیں، مضبوطی سے پکڑا نہیں، تو جہاں جو ذلت ہے وہ تو ہے ہی، بس اس کے بعد چھوٹ جائیں گے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور وہ جو عذاب ہے دنیا کے سارے عذاب مل کے اس کا 1% بھی نہ ملے۔ دنیا کی ساری ذلتیں اللہ ان سے بھی بچائے، یہ بھی برداشت نہیں ہو۔ دنیا کی ساری ذلتیں مل جائیں، قیامت کے ایک دن کی نہیں، ایک گھنٹے کی نہیں، ایک گھڑی کی ذلت، دنیا کی ساری ذلتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ آئیے اللہ والوں کا اب دو تو نہیں ایک ہی واقعہ آج سنیے تھے، وہ کس طرح قرآن والے حضرات عالمہ 3 محدثین نے، احمد، ابو یعلا اور بہقی نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے اس واقعہ کو روایت کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اما عائشہ کے حجرے میں جناب فاروق اور ان کے ساتھ مغیرہ رضی اللہ عنہما 2 صحابی، انہوں نے حجرہ شریف میں آنے کی اجازت دی۔ اما عائشہ نے ان کو اجازت دی اور خود پردہ میں ہو گئی۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہنے لگے ہائے کیسی غشی ہے، اور پھر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غشی بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ پھر وہ دونوں اٹھے، کون کون؟ عمر اور مغیرہ رضی اللہ عنہ۔ جب حجرہ کے دروازے کے قریب ہوئے تو مغیرہ کہنے لگے اے عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو۔ اب سنیے توجہ سے، عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کذبت بل انت تحوشک فتنہ، تو نے جھوٹ کہا، تجھے فتنہ نے ابھارا ہے، یعنی تو فتنہ پرور ہے، ایسی بات کرا۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہرگز نہیں مرے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں مریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی منافقوں کا نام و نشان مٹا دے۔ یہ موقف ہے کس کا؟ جناب عمر۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ مغیرہ کے ساتھ حجرہ سے باہر آ گئے۔ مسجد نبوی میں لوگ اکٹھے ہیں، وہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی۔ امام احمد اور امام عبد بن حمید انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے
اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ پہلے بات ہو رہی تھی کس سے؟ مغیرہ سے، اب بات کس سے ہے؟ حضرات صحابہ سے۔ لیکن اللہ نے ان کو اسی طرح بلاوا بھیجا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بلاوا بھیجا تھا، اور وہ 40 دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے دور رہے، اور یقیناً مجھے امید ہے، اور یقیناً امید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے، اور وہ منافق جو گمان کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، وہ ان کے ہاتھوں کو اور ان کی زبانوں کو کوڑ دے۔ بات واضح ہو رہی ہے 44 سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت نہ ہونے کا موقف کتنا سختی سے، صحابی مغیرہ بڑے صحابی، انہوں نے کہا تو ان کو جھوٹا کہا، ان کے منہ پہ کہا، اور مسجد نبوی میں تقریر کرتے ہوئے یہ منافقوں کی بات قرار دی جو یہ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ یہ منافقوں والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور ان کو سزا دیں گے، ان کی زبانوں کو کاٹ دیں گے اور ان کی ہاتھوں کو کاٹ دیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو جناب فاروق اور ان کے ساتھی صحابہ جن کی یہی رائے تھی ان پر کیا اثر ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے ہم کلام تھے، ان سے خطاب فرمائے۔ ابو بکر نے فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ، عمر نے بیٹھنے سے انکار کر، غصے سے لبریز ہے۔ صدیق حکم دے رہے ہیں، انکار کر۔ حضرت صدیق نے ان کو چھوڑا، اپنی بات کا آغاز کیا، لوگوں نے فاروق کو چھوڑا اور صدیق کی طرف۔ صدیق ان کی شان زیادہ۔ اب انہوں نے جناب صدیق نے تقریر فرمائی، اما بعد فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ فوت نہیں ہوں گے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو۔ پھر انہوں نے سورہ آل عمران نکال لیجیے، دیکھیں آپ آیت شریفہ 144 144، جناب صدیق نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول گزر چکے، افإن مات، کیا پس اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے،
فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا۔ بہت ہو نا، اب تم پھر جاؤ تو پھر جاؤ۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو یقیناً جزا دے۔ اب اس کا اثر کیا؟ جناب ابن عباس وہی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کی قسم، پوری توجہ کریں، یقیناً گویا کہ لوگوں نے جاننا ہی نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں لوگوں نے جناب صدیق سے اس آیت کو لیا، اور میں لوگوں میں سے کسی بشر کو نہیں دیکھتا مگر وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہے۔ کوئی اپنی رائے کی طرف پلٹا، دھیان کیا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بات ختم ہو گئی۔ اپنی بات کب تک ہے؟ جب تک یہ آیت کریمہ نگاہوں کے سامنے نہ تھی۔ اب آیت شریفہ آ گئی، اگر مگر چونکہ چنانچہ شیطانی گردانے، حضرات صحابہ ان کے ہاں یہ شیطانی گردانے، اور ہمارے ہاں اب آپ جواب دو ہیں کہ نہیں؟ کہنے والے بھی سننے والے بھی، مگر بہت ہی تھوڑے خوش نصیب، اور اللہ کرے ہم بھی ان خوش نصیبوں میں داخل ہو جائے اور امت بھی ہو جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب نے بیان کیا، توجہ سے سنیے، اللہ کی قسم، عمر بن خطاب نے خود بیان کی، اللہ کی قسم میرا اس آیت کو سننا ہی تھا تو نہ ہوا میرے ساتھ مگر فاقد، میں دم بخود رہ گیا۔ قدموں میں یہ طاقت نہ رہی کہ آگے چلیں، نہ یہ طاقت رہی کہ پیچھے جائیں۔ الفاظ شریفہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی رفیق صاحب سمجھ آ رہی، طاقت نہ رہی۔ میں کیا کہہ رہا تھا اور حقیقت کیا؟ اور اس کے بعد حتی ما تقلنی رجلائی، پہلے تو قدموں کی پوزیشن یہ ہوئی، ہمت ہی نہیں، آگے ہو یا پیچھے ہونا، جس طرح ہوتا ہے بندہ سکتے میں آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حتی ما تقلنی رجلائی، میرے قدموں نے انکار کر دیا کہ تیرا جسم ہم نہیں، یہاں تک کہ میرے دونوں قدم مجھے اٹھانے سے عاجز۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَأَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، میں زمین پر گر گیا۔ تین کیسے؟ پہلی آیت شریفہ سنتے ہی دم بخود ہو، قدموں نے حرکت کرنے سے انکار کر۔ نمبر دو، قدموں نے انہیں اٹھانے سے، قدموں کا کام مجھے آپ کو اٹھانا ہے کہ نہیں، لیکن ایسی کیفیت آئی قدموں نے انہیں اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اور تیسری بات، زمین پر جب میں نے صدیق کو یہ آیتیں پڑھتے ہوئے سنا، علم یہ تو داخلی اور جسمانی کیفیت تھی، اب اپنی زبان مبارک سے اقرار و اعلان کرتے ہیں، علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، میں نے جان لیا یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ حضرات و خواتین، عمر فاروق انسانیت میں، امت اسلام میں نہیں پوری انسانیت میں بلند و بالا ہوئے کہ نہ ہوئے؟
उस वक़्त की सबसे बड़ी लोगों की निगाह में दो ताकतें, रूम और फारिस, उनके नाम से लर्जा बर अंजाम थे। आज तक जो लोग मगरबी दुनिया से आते हैं कहते हैं कि वहाँ जो कानून है सोशल वेलफेयर का, उसका नाम है उमर। ठीक बात है जज साहब, जो पढ़े लिखे जज साहब ने पहले मैंने आम जो आए हैं उन्होंने बताया कि वहाँ आज भी उमरवा इज्जत है कि नहीं? हमारी क्या इज्जत है? हमें तो अपने बच्चों को कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ाने की इजाजत है, उसकी भी सैंक्शन लें और सैंक्शन ले कि फलां निकाल दो, फलां निकाल दो। ये इज्जत है? जीना है हमारा, और ये सजा है इस कलाम पाक से दूरी की। दवाई, इलाज, नुस्खा बुलंदी मौजूद है अल्लाह के लिए। अपनी जानों पर रहम करें, अपनी नस्लों पर रहम करें, उम्मत पर रहम करें। एक यह इलाज ना हो तो आदमी मर जाए, उसका भी दुख है, लेकिन जब इलाज मुयस्सर हो फिर मर जाए तो दुख कम होगा या ज्यादा? यहाँ भी दुख में मरने वाली बात है और आखिरत में दुख और ज्यादा होगा। अल्लाह अपने फजल व करम से दुनिया ही में हमें हिदायत दे दे। इस जिल्लत वाली जिंदगी से निकलने का जो नक्शा है, अल्लाह उसको मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में कुरान पाक के बयान सुन्नत को जारी व सारी फरमा दे, इसका गलबा फरमा दे और इससे हमारी दूरी अपनी रहमत से दूर फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।